بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. فرسٹ آف آل آئی ایم ویری سوری کہ پچھلے 2 دن سے میں آپ لوگوں کے ساتھ وائس نوٹ شیئر نہیں کر سکا، اسپیشلی جو میرے یوٹیوب اور ٹویٹر کے فالوورز ہیں یا فیس بک کے فالوورز ہیں. آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکا. دو کہ میں اپنے جو پریمیم سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ میں وائس نوٹ جو ہے وہ ریگولرلی شیئر کر رہا تھا، لیکن کچھ پرسنل مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر سکا. تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. آج کا سیشن کا ریپ اپ کرنے سے پہلے اب میں ریمائنڈ کروا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بیسک ٹیکنیکل انالیسس کورس ہے اور جو جنرل مارکیٹ ریڈنگ کورس ہے یا جنرل مارکیٹ گائیڈ لائن کورس ہے، ان دونوں کے بیچز جو ہیں وہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ مئی کے سیکنڈ ویک میں وہ کورسز اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو اس کی ڈیٹ میں نے جو ہے فائنلائز کر لی ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں کورسز جو ہیں وہ 15 مئی سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو میں نے اناؤنس کیا تھا کہ رمضان کے بعد میں نے اناؤنس کیا تھا کہ مئی کے مہینے سے میں اپنی پریمیم سبسکرپشن فی بھی بڑھا دوں گا، تو وہ بھی جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے. اب کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ، کسی قسم کا کوئی پیکج جو ہے وہ میں آفر نہیں کر رہا. تو اگر کوئی جو لوگ مجھ سے بیسکلی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ کہ آپ نے تو یہ ڈسکاؤنٹ بتایا ہوا تھا اور یہ کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، تو وہ ان کو میں ریمائنڈ کروا دوں کہ آل دا ڈسکاؤنٹس آر ناؤ کلوزڈ. اچھا، اب اگر سب سے پہلے ہم آج کے سیشن کا ریپ اپ کریں تو اٹ واز دا 12th کنسیکیٹو سیشن ان گینز. لیکن آج کا سیشن کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بلش مومنٹم میں ایک پاز آیا، کیونکہ آج کے سیشن میں جو ہم نے گین دیکھا وہ صرف 5 پوائنٹس کا تھا اور انڈیکس نے 42,336 کا ہائی پوسٹ کرنے کے بعد 42,336 کا ہائی پوسٹ کرنے کے بعد 42,055 کا ایک لو وٹنس کیا اور پھر اس کے بعد کلوزنگ جو ہے 42,093 پہ آئی. والیومز کی بات کریں تو 147.36 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے کہ اے سی 100 انڈیکس اسٹاک سے، جو کہ 9 فیبروری سے اب تک کے ہائیسٹ انٹراڈے ٹوٹل ہے. اور 9 فیبروری یا 10 فیبروری سے اب تک کے انٹراڈے ہائیسٹ انٹراڈے ٹوٹل ہے. اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ 9 اور 10 فیبروری کی جو ڈیٹس تھیں اس میں انڈیکس نے اپنا آخری ہائی جو 42,550 کا تھا یا 544 کا تھا وہ پوسٹ کیا تھا. اس کے بعد انڈیکس کبھی بھی 42,500 کے اوپر سسٹین نہیں کر سکا، انفیکٹ 42,500 کے اوپر جا بھی نہیں سکا. تو وہاں پہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے میں زیادہ بتا رہا ہوں کہ اس ڈیٹ سے اب تک کے ہائیسٹ والیوم جو ہے وہ ہمیں آج نظر آئے. اور یہ بتا رہے ہیں، یہ والیومز بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک ہیلدی پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ وٹنس کی ہے. اچھا، آنے والے سیشن کی بات کریں تو 3 لیولز یا 3 رپورٹس میں آپ کے ساتھ ہم نے سیم لیولز، 3 لیولز نہیں 3 رپورٹس میں ہم نے سیم لیولز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. اور وہ ڈسکس یہ کیے تھے کہ 42,100 سے لے کے 42,450 کی جو رینج ہے یا میکسیمم 42,670 کی جو رینج ہے، جو کہ منتھلی ٹاپ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہاں پہ اگر انڈیکس جاتا ہے تو ہم ہیلدی پروفٹ ٹیکنگ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہیلدی پروفٹ ٹیکنگ ہی نہیں، ہم ایگریسو سیلنگ پریشر بھی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اگر آج کے سیشن کو ہم ذرا کلوزلی مانیٹر کریں نا تو بہت سارے سٹاکس جیسے پائنیئر سیمنٹ ہے رول کر رہا تھا نا، 2-3 دن سے والیوم لیڈر بھی تھا مارکیٹ میں، رول بھی کر رہا تھا. اچھا، آج بھی انفیکٹ اس نے کیپ لگایا، کل بھی کیپ پہ کلوزنگ ہوئی تھی، لیکن آج کیپ لگانے کے بعد اس کی جو کلوزنگ آئی ہے وہ مطلب کوئی اتنی اچھی نہیں آئی. وہ 80s تک بھی گر گیا تھا اور پھر اس کے بعد 82 کے آس پاس کہیں کلوزنگ آئی. اسی طرح سے میپل لیف کو دیکھیں، سارا سیمنٹ سیکٹر دیکھیں جو کہ مارکیٹ میں پچھلے کوئی 1 ہفتے سے رول کر رہا تھا. اس طرح سے اگر ہم پچھلے ہفتے دیکھیں تو پچھلے ہفتے ہم نے یہی سناریو ریفائنریز میں دیکھا تھا کہ بھائی باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ ریفائنری پالیسی آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جو فرائیڈے کو ہم نے انفیکٹ ریفائنری میں لاسٹ ریلی دیکھی تھی، اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا کہ ریفائنری پالیسی تو مطلب کچھ نہیں ہوا اس کا. اسی طرح سے پھر ہم نے سیمنٹ سیکٹر میں دیکھا
اور سیمنٹ سیکٹر میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ سیمنٹ سیکٹر کو لیڈ ہی پائنیہ سیمنٹ کرتا ہے، اس کی ریلی کو لیڈ ہی پائنیہ سیمنٹ کرتا ہے اور اینڈ بھی پائنیہ سیمنٹ کروا رہا ہوتا ہے. تو پائنیہ سیمنٹ نے کل بھی کیپ لگایا، آج بھی اس نے کیپ لگایا، اور آج جو ہے وہ کیپ پھر کھل کے بند ہوا. اور پھر اس کے بعد جو والیوم جنریٹ ہوا پائنیہ سیمنٹ میں، وہ جناب جنریٹ ہوا تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 7.2 ملین، کل 7.9 ملین ہوا تھا. اچھا، آج کے جو والیوم کی سب سے زیادہ خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا والیوم ہم نے جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا اس وقت جب یہ 85 پہ کیپ لگا چکا تھا. تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ بڑی دیکھ بھال کے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے تقریباً 1.6 ملین کا والیوم لگایا جب یہ ایک اوپر کی طرف موو بنا رہا تھا، تو وچ واز این انڈیکیشن کہ یہاں پہ زبردستی اس کو کھینچا جا رہا ہے. اینڈ دین پھر کلیکٹیولی ہم نے کو تقریباً 2.3 ملین کا والیوم دیکھا اس پورے دوران جب یہ اس نے 85 سے لے کے 85.20 تک کا کیپ کا جو سفر ہے وہ طے کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ پائنیہ سیمنٹ میں جو ہے وہ اگریسو سیلنگ آج ٹریگر ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کوئی سپیڈی فال ہم وٹنس کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو 42,450 سے لے کے 42,600 کی رینج آپ کو بتائی تھی، یا انیشیلی 42,250 تک کی بھی جو رینج آپ کو بتائی تھی، وہ اس بات کی ایک کلیئر انڈیکیشن تھی کہ وہاں پہ ہم ایک اچھا پروفٹ ٹیکنگ یا اچھا سیلنگ پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہائپر موو بھی بتایا تھا کہ اگر اس پہلے ہفتے میں، اور اسپیشلی یہ بتایا تھا کہ پرسوں یہ میں نے بات کی تھی کہ رپورٹ تو خیر آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہوں گے. پرسوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اگلے 1 یا 2 سیشنز میں اگر انڈیکس 42,250 سے 450 کی رینج میں یا 600 کی رینج میں آتا ہے تو یہ پھر ہائپر موو کی ایک انڈیکیشن ہوگی. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہائپر موو بھی ٹریگر ہوا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ انڈیکس جو ہے وہ اپنے ایک اچھا رینج ٹاپ جو ہے وہ فارم کرنے کی تیاری میں ہے. اچھا، اب یہاں سے جو ٹرینڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے، میں ظاہر ہے آنے والے 1 یا 2 سیشنز کی بات کروں گا، یا کیونکہ منتھلی آؤٹ لک تو میں آلریڈی آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکا ہوں. تو جو 1 یا 2 سیشنز میں ہم یہاں سے ایک ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، وہ انیشیلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس 41,800 سے 41,650 تک کی ایک فال تو انیشیلی لے سکتا ہے. لیکن اگر 41,500 کا لیول ٹوٹتا ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ کافی نقصان کا شکار ہو سکیں گی، یا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ اگریسو سیلنگ کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے. تو جو میں نے منتھلی آؤٹ لک میں یا ویکلی آؤٹ لک میں بات کی تھی کہ اسٹریٹجی، آپ کی اوور آل اسٹریٹجی جو ہے وہ سیل اینڈ اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اور لیولز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، تو لیولز ابھی بھی انٹیکٹ ہیں. اس کا پہلا لیول جو ہے وہ آج ہم نے ہٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. باقی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 آدھ دن میں اگر کوئی اسپائک آتا ہے تو باقی لیولز بھی آپ کو مل جائیں، لیکن پہلا لیول ہٹ ہو چکا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اسپیشلی ان لوگوں سے جو پروفٹ ٹیکنگ میں یقین نہیں رکھتے، کم از کم اپنے رسک کو مینیج کریں تاکہ آپ کو بڑا نقصان جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.